بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المقید والرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وحماة المستضعفین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. اعزائے گرامی، درس نہج البلاغہ کے عنوان سے آپ کے سامنے مولا کا وہ خطبہ جو خطبہ متقین کے نام سے مشہور ہے پیش خدمت ہے. گفتگو جو کل آپ کے سامنے ہو چکی ہے، آج جو ہے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِآیَةٍ فِيهَا تَخْوِیفٌ، کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ متقین حضرات وہ ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس میں تشویق ہوتی ہے، شوق دلایا جاتا ہے، ترغیب ہوتی ہے، رغبت دلائی جاتی ہے جنت کی نعمتوں کی طرف، جنت کے باغات کی طرف، جنت کے تمام قدریں کی جو اللہ کی طرف سے پھل، میوے اور تمام قدر آسائش اور آرام کے سامان ہیں، ان کے بارے میں جب قرآن میں گفتگو ہوتی ہے، جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ایسی آیت سے گزرتے ہیں جس میں جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جنت کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے، شوق دلایا جا رہا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے غور کرتے ہیں، خوض کرتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ وہ جنت کی تمام نعمتوں کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے آج جو آپ کے ساتھ گفتگو ہے کہ جب کوئی آیت پڑھتے ہیں اور ایسی آیت سے گزرتے ہیں جس میں تخویف ہوتا ہے، تخویف معنی ہوتا ہے ڈرانا، خوف دلانا. مثال طور پر جو ہے قرآن میں کہیں تذکرہ ہو رہا ہے کہ تم نے اگر یہ کیا، دنیاوی زندگی کی طرف جو ہے متوجہ رہے تو تمہیں جو ہے کہتے ہیں کہ جہنم میں جگہ ملے گی. جیسے قرآن میں سورہ یونس کی آیت کریمہ ہے، میں آپ کے ساتھ تذکرہ کر دوں. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون. اب یہ آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی بے شک وہ لوگ جو ہماری لقاء کے امیدوار نہیں ہیں، ہم سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے ہیں، یعنی آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، لقاء اللہ کے جو ہے بارے میں متوجہ نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں جو ہے پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں دنیاوی زندگی پر راضی ہو جاتے ہیں. وَرَضُوا بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا، یہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو جاتے ہیں. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی پر اطمینان حاصل کر لیتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، یعنی دنیاوی زندگی پر بہت مطمئن ہے. جیسے مثال پر جو فرعون ہے، بہت اطمینان ہے اسے، تو کہہ رہا انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا پروردگار ہوں، میں تمہارا پالنے والا سب سے بڑا پالنے والا ہوں. یعنی اس طریقے سے تکبرانہ انداز اور دنیاوی زندگی پر جو ہے متوجہ رہنا. تو وہی قرآن کہہ رہا ہے. پھر آگے جو ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت کرتے ہیں. اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. بما کانوا یکسبون، جو کچھ انہوں نے دنیا میں انجام دیا تھا، کسب کیا تھا، اس کی بنیاد پر ان کو جہنم میں جگہ ملے گی، آگ ان کا ٹھکانہ ہے. تو جب اس طرح کی آیتیں ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ تخویف یعنی ڈرانے والی آیتیں آتی ہیں، یعنی متوجہ کرنے والی آیتیں ہوتی ہیں، خوفزدہ کرنے والی آیتیں ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اصغوا الیہا مسامع قلوبہم، وہ بہت غور سے، اصغاء معنی ہوتا ہے غور سے سننا، مسامع قلوبہم یعنی یہ لوگ جو ہیں ان آیت کی طرف، ان نشانیوں کی طرف،
اصغاء کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، بہت ہی یعنی یقین سے جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. مسامع قلوبہم، ان کے دلوں کی یعنی دلوں کا متوجہ ہو جانا، سننا، وہ جو ہے کہتے ہیں کہ آیت کی طرف یہ اپنی قلوب کو متوجہ کر دیتے ہیں. یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ جب کسی ایسی آیت پر ان کی نظر پڑتی ہے، گزرتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ جس میں یعنی دوزخ کے بارے میں، آگ کے بارے میں، جہنم کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے اور ڈرایا گیا ہو، تو اس کی جانب دل کے کانوں کو بالکل اس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، اس کی طرف جو جھکا دیتے ہیں. یعنی صرف جو ہے دل متوجہ ہو جاتا ہے انہی آیت کی طرف، انہی ڈرانے والی آیتوں کی طرف متوجہ رہتے ہیں. اور کس طریقے سے، آگے دیکھیے مولا فرما رہے ہیں وَظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَشَهِيقَهَا فِي أُصُولِ آذَانِهِمْ. یعنی یہ لوگ ایسے جو ہے یعنی اپنے دلوں کے کانوں کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں، جیسے جھکا دیتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ ان کے کانوں میں جو ہے، کانوں میں ان کے جو ہے جہنم کی شعاعیں جو ہے پہنچ رہی ہیں. آگ کی شعاعیں یعنی آگ کے جو شعلے بھڑک رہے ہیں ان کے کانوں میں گھس رہے ہیں، ایسے ان کو احساس ہوتا ہے. یعنی یوں کہہ دیا جائے تو جب ڈرایا گیا ہے تو اس کی طرف جو ہے دل کے کان جو ہے جھک جاتے ہیں، اور یعنی وہ ان پر گمان یہ ہوتا ہے، وہ گمان یہ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ اس طریقے سے جو ہے حساب کرتے ہیں جیسے کہ جہنم کے شعلوں کی آواز، وہاں کی چیخ پکار ان کے کانوں میں کے اندر گھستے چلے جا رہے ہیں. یعنی لوگ جو ہے یعنی جہنم میں چیخ پکار مچا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے چیخ پکار مچا رہے ہیں، تو وہ چیخ پکار جو ہے ان کے کانوں میں ابھی تک جیسے گھستی چلی جا رہی ہے آواز، ان کو احساس ہو رہا ہے. شعلوں کی آواز، جیسے شعلے بھڑکتے نہیں ہیں تو اس کی آواز جو ہے ان کے کانوں میں گھس رہی ہے، ایسے ان کو احساس ہوتا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو جہنم کا تذکرہ قرآن میں کیا جا رہا ہے، تو وہاں پہ جو ہے جب آیت جو ہے ان کے سامنے سے گزرتی ہے، جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو وہ تمام مناظر ان کے سامنے نظر آتے ہیں، آگ کے شعلے کے مناظر، جس طرح قرآن میں یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ جو ہے بعض لوگوں کو یعنی جب حساب کتاب ہو جائے گا تو فرشتوں کو آواز دے گا فَغُلُّوهُ فَخُذُوهُ وَغُلُّوهُ، یعنی ان کو پکڑو اور ان کو زنجیروں میں جکڑ دو اور اٹھا کر ان کو جہنم کی آگ میں جھونک دو. تو اس طرح کے جو ہے جملات جو قرآن میں موجود ہیں، تو متقین حضرات جب ان جملات کو جو ہے ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، متوجہ رہتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جہنم کے شعلوں کی آواز جو ان کے کانوں میں گھس رہی ہے. اب آپ غور کیجئے، چیخ پکار جو ہے ان کے کانوں میں گھس رہی ہے، چیخ پکار کی آوازیں. اور اس کے بعد جو ہے فَهُمْ حَانُونَ عَلَىٰ أَوْسَاطِهِمْ مُفْتَرِشُونَ لِجَوَاهِهِمْ. یعنی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب ان کے کان کے اندر جو ہے چیخ پکار پہنچ رہی ہے تو وہ رکوع میں اپنی کمر جو ہے جھکا دیتے ہیں، اللہ کے لیے جو ہے اپنے کمر کو جھکا دیتے ہیں، یعنی رکوع کی حالت میں چلے جاتے ہیں. یعنی ظاہر سی بات ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو قیام کی حالت میں بھی رہتے ہیں، رکوع کی حالت میں بھی رہتے ہیں، سجدے کی حالت میں رہتے ہیں. تو متقین حضرات جو ہیں جب قرآن میں ان آیتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس میں شوق دلایا جاتا ہے تو وہاں کے بارے میں احساس کرتے ہیں، جنت کے بارے میں احساس کرتے ہیں. اور جب تخویف یعنی ڈرایا جاتا ہے آیت میں تو وہ آگ کے شعلوں کے اثرات کو احساس کرتے ہیں. تو جب ایسا ہوتا ہے تو وہ رکوع کی حالت میں کمر کو جھکا دیتے ہیں کیونکہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، اپنی پیشانیوں کو، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو، اپنے جو ہے پیروں کو اور انگوٹھے کے سرے کو وہ زمین کے اوپر رکھ دیتے ہیں. یعنی کیا مطلب، سجدہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں سجدے میں جو ہے کہ کتنی چیزیں ضروری ہوتی ہیں، پیشانی ضروری ہے، ہتھیلیاں ضروری ہیں دونوں، اور دونوں یہ گھٹنے اور اس کا دونوں جو ہے پیر انگوٹھے جو ہوتے ہیں، پیر کے انگوٹھے، اس کے سرے کو جو ہے زمین پہ رکھنا ضروری ہے. تو وہی مولا فرما رہے ہیں
کہ مفترشون لجباہہم، وہ اپنی پیشانیوں کو وَأَكُفِّهِمْ، اپنی ہتھیلیوں کو، وَرُكُبِهِمْ، اور اپنے گھٹنوں کو، وَأَطْرَافِ أَقْدَامِهِمْ، اور پیروں کے انگوٹھے زمین پر بچھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی جب ایسی حالت پیدا ہوتی ہے تو رکوع میں جاتے ہیں، رکوع کے بعد جو ہے سجدے میں چلے جاتے ہیں، بچھا دیتے ہیں اپنے کو، اس خوف سے بھی اور رغبت سے بھی، دونوں۔ خوف و رجا ہم نے بتایا تھا اس دن نا، کہ خوف یعنی آگ سے ڈرنا، رجا یعنی جنت کے بارے میں امید رکھنا، اللہ کے رحمتوں سے امیدوار ہونا اور اللہ کے غضب سے ڈرنا، یہ چیز خوف و رجا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں وَيَطْلُبُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي فَكَاكِ رَقَابِهِمْ، اور اس کے بعد جو ہے اللہ سے گلو خلاصی کے لیے التجائیں کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ یعنی سجدے میں جب چلے جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف جو ہے متوجہ ہوتے ہیں، طلب کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ان کی گردن جو ہے جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ جس طرح آج کل ماہ رمضان میں آپ جو ہے یا علی و یا عظیم و یا غفور یا رحیم آپ پڑھتے ہیں، تو اس میں آخر میں جو ہے وادخلنی الجنہ آپ پڑھتے ہیں کہ پروردگار ہمیں جنت میں داخل کر دیں۔ اس طریقے سے اور تمام کہتے ہیں کہ دعاؤں میں یہ موجود ہے کہ پروردگار ہماری گردن کو آگ سے بچا لے۔ تو اس طرح کے دعائیں جو ہیں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بارگاہ معبود میں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بار بار جو ہے آگ کے شعلے، جہنم کی آگ کی طرف متوجہ جب رہیں گے تو اس کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے کہتے ہیں کہ یہ متقین کی صفات میں یہ شامل حال ہے کہ وہ جو ہے کبھی بھی جو ہے اللہ سے غافل نہیں رہتے اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں، جنت کے بارے میں آیتوں میں جو تذکرہ موجود ہے اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور جہنم اور آگ کا تذکرہ جہاں ہوتا ہے اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے بارگاہ معبود میں دعائیں کرتے ہیں، طلب مغفرت کرتے ہیں اور طلب کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو آگ سے بچا لے۔ اس کے بعد جو ہے یہ رات کی حالت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بتایا، تو کل گفتگو جو ہے رات کی حالت تھی کہ متقین حضرات رات میں کیا کرتے ہیں، یہ پوری رات کا تذکرہ تھا کہ جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، پھر ایسا ہوتا ہے، وہ تو پوری بات جو ہے رات میں ہو گئی۔ لیکن امن نہار، لیکن دن میں کیا ہوتا ہے، یہ لوگ دن میں کیسے رہتے ہیں متقین حضرات؟ تو مولا فرما رہے ہیں دن جب ہوتا ہے علماء ابرار اتقیاء، یعنی یہ لوگ جو ہوتے ہیں متقین حضرات علماء ہوتے ہیں۔ علماء جو ہے حلیم کی جمع ہے، حلم جسے کہتے ہیں، یعنی بہت نارمل ان کی زندگی ہوتی ہے، غصہ ان کے چہرے پر آتا ہی نہیں ہے۔ علماء کا مطلب ہوتا ہے غصہ بالکل ذہن میں نہ آئے اور دماغ میں نہ آئے، پیشانی پہ غصے کا اثرات نمودار نہ ہو۔ رات میں اس طرح سے جیسے مولا کائنات کی زندگی مطالعہ تو آپ کریں، دیکھیں تو آخر مولا کائنات رات میں اس طریقے سے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے تھے، رکوع کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، خوف زدہ ہوتے تھے، ڈرتے تھے، گریہ کرتے تھے اور بارگاہ معبود میں جو ہے دعائیں مانگتے تھے۔ دن میں آپ دیکھیے، دن میں جو ہے مولا کائنات حلم ان کے اندر پایا جاتا تھا، غصہ و غضب ان کے اندر نہیں موجود تھا۔ تو وہی مولا فرما رہے ہیں کہ دن جب ہوتا ہے تو یہ لوگ جو ہے علماء ہیں، حلیم یعنی حلم ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور علماء کا مطلب ہوتا ہے علم جن کے پاس موجود ہو، دانشمند ہوتے ہیں، تو وہ دانشمند عالم ہوتے ہیں۔ ابرار معنی ہوتا ہے نیکوکار ہوتے ہیں، نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ ابرار یعنی نیکیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ قرآن میں دیکھیے جہاں لکھا ہوا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، تم ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہو جاؤ نیکیوں میں اور تقوی پرہیزگاری میں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہمدردی کرو نیکیوں کے لیے۔ مزاج کیا بن جاتا ہے، جب برائی کا مسئلہ آتا ہے تو زیادہ ہمدردی آ جاتی ہے، اور جب کہتے ہیں کہ نیکیوں کی بات آتی ہے تو پھر جو ہے بغلیں جھانکتے ہیں اور
کٹ جاتے ہیں وہاں سے، راستے سے ہٹ جاتے ہیں. نہیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ طریقہ بندگی کیا ہے؟ یہی ہے کہ ایک دوسرے کو نیکیوں کی طرف دعوت دو، مددگار ثابت ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ، اور تقوی پرہیزگاری میں اور باقاعدہ نیکیوں میں. تو یہ متقین حضرات ابرار ہوتے ہیں. ابرار مطلب نیکوکار ہوتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں. ان کے کردار میں، ان کی سیرت میں جو ہے کبھی جو ہے کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو برائیوں کی طرف لے جائے. آپ دیکھیں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے، کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے. کوئی بھی شخص ہو کبھی برا نہیں چاہیں گے. اس کے ساتھ جو ہے برا ہو جائے لیکن کبھی جو ہے وہ یہ تصور نہیں کریں گے کہ ہم کسی کے ساتھ برائی کریں یا کسی کو نقصان پہنچائیں، کسی کی دل آزاری کریں. تو یہ جو ہے ابرار لوگ ہوتے ہیں. پھر مولا فرمایا اتقیاء. اتقیاء معنی ہوتا ہے تقوی پرہیزگاری، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں. واقعاً یعنی متقی پرہیزگار کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی حرام چیزوں سے بچتے ہیں. ان کے اندر جو ہے پرہیزگاری کا مادہ پایا جاتا ہے. وہ باقاعدہ جو ہے یعنی برائیوں سے بچتے ہیں. مولا نے یہ تو کہا تھا کہ تقوی معنی ہوتا ہے برائیوں سے بچنا، حرام کاموں سے دور رہنا. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، درمیان میں کہتا چلوں کہ واقعاً اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نیکوکار بنیں، نیک کام کرنے والے بنیں، تو ہمیں اس سے پہلے جو ہے حرام چیزوں سے بچنا پڑے گا. یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلاب کا پھول جو ہے بہت خوشبودار ہوتا ہے. لوگ جو ہے گلاب کے پھول کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ہے نا. کئی قسم کے گلاب کے پھول ہوتے ہیں، سفید بھی ہے، کالا بھی ہے، گلابی بھی ہے، سب لال بھی ہے، سب کے طرح کے سرخ بھی ہے. تو مطلب ہر طریقے سے جو ہے پھول آپ کو گلاب کے ملیں گے، مختلف جو ہے گلاب کے پھول آپ کو نظر آئیں گے. تو اب آپ دیکھیں لوگ زیادہ گلاب کے پھول کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہے نا. تو اب آپ دیکھیے گلاب کا پھول آپ توڑنا چاہتے ہیں تو کیسے توڑیں گے؟ گلاب کے پھول کے چاروں طرف کانٹے ہوتے ہیں. تو کانٹے ہوتے ہیں تو پہلے آپ کو کانٹوں سے بچنا ہوگا، تب پھول توڑیں گے تو آپ کو جو ہے خوشی کا احساس ہوگا. لیکن آپ لاپرواہی میں ایسے جو ہے پھول توڑ لیجئے تو کانٹے آپ کے ہاتھوں میں چبھ جائیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ جب کانٹے ہاتھوں میں چبھ جائیں گے تو انسان کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا. جب ہاتھ زخمی ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ جو احساس ہونا چاہیے خوشبو کا، وہ احساس یعنی خوشی کا اور مسرت کا جو کہتے ہیں کہ احساس ہونا چاہیے، وہ احساس ختم ہو جاتا ہے. نتیجے میں جو ہے انسان اپنے درد کی طرف متوجہ ہوتا ہے، خوشبو اور کہتے ہیں کہ مسرت اور خوشی کی طرف جو متوجہ نہیں ہوتا. تو ایسے ہی یہاں پر بھی ہے کہ نیکیاں کرنے سے پہلے ہمیں حرام چیزوں میں بچنا ہوگا. جب ہمارا حرام چیزوں میں بچ جائیں گے، نجاست سے بچ جائیں گے، تو جو نیکیاں کریں گے اس نیکیوں کا نتیجہ اچھا نکلے گا. ہم خوشحال ہوں گے، ہم جو ہے مسرت کا اظہار بھی کریں گے، ہم اپنے اندر اطمینان کا جذبہ پیدا کریں گے، یقین کی منزلوں کو طے کریں گے. ورنہ کیا ہوگا؟ ہم جو ہے کہتے ہیں کہ اچھا بھی کام کرتے رہیں اور برا کام بھی کرتے رہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ برائیاں جو ہے اچھائیوں پر غلبہ پیدا کریں گے. نتیجے میں برائیوں کا رنج جو ہے، گناہوں کا رنج جو ہے انسان کو زندگی میں خوشحالی پیدا نہیں کرے گا. نتیجے میں انسان جو ہے ہمیشہ جو ہے رنجیدہ رہے گا. دیکھیے مزاحت ہے، جتنے لوگ جو گنہگار آپ کو دنیا میں ملیں گے، اندر سے نفس ملامت کرتا ہے، جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. ایک نفس ہوتا ہے جو اندر سے ملامت کرتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے. تنہائی میں جب انسان بیٹھے گا تو اس کو بہرحال جو ہے احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط قدم اٹھایا ہے، میں نے جو ہے کہتے کہ یعنی برائیوں کی طرف جو ہے قدم اٹھایا ہے، حرام کام کیا ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے یہ احساس جو ہے ضرور پیدا ہوتا ہے. تو اگر جو ہے انسان چاہتا ہے کہ راحت رہے، آرام سے زندگی بسر کرے، تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ یعنی برائیوں سے پہلے بچے، حرام چیزوں سے بچے، پھر نیکیاں انجام دے گا تو اس کے لیے کارآمد ثابت ہوگا. میں نے اکثر ایک جملہ کہا ہے، دہراتا چلوں، اگر رزق حلال ہے، پاک پیسہ ہے، اس سے اگر کسی شخص کی آپ نے مدد کی ہے تو 10 گنا آپ کو ثواب ملے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. توجہ فرما رہے ہیں، یعنی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی اللہ اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کرے گا. بہرحال یہ کہتے کہ اس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تو ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کرتا چلوں تاکہ تھوڑا سا جو ہے مسئلہ اور واضح ہو جائے.
ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ واقعہ ہو، لیکن جن کے ذہن میں نہیں ہے تو اس واقعے کے ذریعے میں بات کو واضح کر سکوں۔ توجہ کیجیے گا لیکن اس واقعے کی طرف غور سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص جو ہے امام کے چاہنے والا امام کی خدمت میں آتا ہے اور ایک شخص کی بالکل تعریفیں کرتا ہے، اور تعریفیں کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مولا وہ فلاں شخص ہے جو بہت لوگوں کی مدد کرتا ہے، غریب کی یعنی اس کو جو ہے مدد کرتا ہے، غریب کا خیال کرتا ہے نا، غربا اور فقراء کا جو ہے خیال کرتا ہے، پیسہ اس کو دیتا ہے، اس کا یعنی ہمدردی کرتا ہے۔ تو مولا نے اس کی تعریفیں سن لی، خاموش رہے۔ اتفاق سے مولا کا دوسرے دن جو ہے بازار سے گزر ہوا، توجہ کیجیے گا، بازار سے گزر ہوا۔ تو اس کے بعد جو ہے جب بازار سے گزر ہوا مولا کا، تو وہ شخص پھر مولا کو جب اس نے دیکھا تو قریب آگے کہتا ہے مولا یہی وہ شخص ہے جس کی کل میں نے آپ کے بارے میں تعریف کی تھی، یعنی ایک شخص کے بارے میں جو کل بتا چکا تھا نا، تو اسی شخص کے بارے میں مولا پھر جو ہے بازار میں مولا سے وہ شخص کہہ رہا ہے مولا یہی وہ شخص ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا، تو جب دیکھا تو وہ بھی جو ہے وہاں مجمع سے ہٹا، اور ہٹنے کے بعد ایک طرف جانے لگا۔ تو مولا بھی جو ہے اس کو پیچھے پیچھے اس کے جانے لگے کہ آخر اس کی یعنی اصلاح کرنا مقصد تھا، اس کو صحیح راستہ بتانا مقصد تھا، کیونکہ عوام کے نزدیک اس کی بڑی قدر کی تعریفیں ہو رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی مدد بھی کرتا تھا، لوگوں کا خیال کرتا تھا، لوگوں کی طرف متوجہ تھا اور ہمدردی کرتا تھا۔ لیکن جب مولا جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیچھے جا رہا ہے وہ شخص، اور مولا بھی پیچھے پیچھے، تو اب آپ غور کیجیے، یہیں پہ غور کیجیے گا۔ وہ شخص جو ہے کہتے گیا ایک یعنی روٹی کی دکان پر، اس نے جو ہے 2 روٹیاں چرا لیں۔ اس کے بعد جو آگے بڑھا، انار کی دکان میں پہنچا، وہاں اس نے 2 انار چرا لیے۔ مولا دیکھ رہے ہیں، وہ شخص آگے چلا، مولا بھی پیچھے پیچھے۔ وہ گیا ایک خرابے میں، جہاں پہ ٹوٹا پھوٹا مکان تھا نا، وہاں پہ 2 فقیر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ گیا، ایک روٹی ایک انار ایک فقیر کو دیا، اور ایک انار ایک روٹی دوسرے فقیر کو دے دیا، ہے نا، ہمدردی کی نا، نیک کام کیا نا، اچھا کام کیا نا۔ اس کے بعد جب کہتے کہ ہمدردی کر کے وہ پلٹا ہے، تو مولا آگے سامنے کہا یہ تم نے کیا کام کیا؟ ارے آپ کون؟ مولا نے کہا کہ میں جعفر ہوں۔ کہا کہ قرآن نہیں پڑھا کیا آپ نے؟ کہا میں نے قرآن تمہارے گھر میں اترا؟ اب دیکھیے بحث ہو رہی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا قرآن آپ نے نہیں پڑھا؟ کہا قرآن تو میرے گھر میں اترا ہے۔ تو کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی اس نے جو ہے اللہ اس کے نامے میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو میں نے 4 نیکیاں کی تو ہمارے نامے میں 4 نیکیاں 40 ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے 4 برائیاں کی، قرآن کہہ رہا ہے من جاء بالسیئۃ، جس نے ایک برائی کی اللہ اس کے نامے میں 1 برائی لکھتا ہے۔ تو میں نے 4 برائی کی تو 4 ہی برائی لکھی گئی ہمارے لیے، اور ہم نے جو ہے 4 نیکیاں کی 40 نیکیاں لکھ دی گئیں۔ تو ہمارا گھاٹا کیا ہوا؟ کم سے کم جو ہے 36 نیکیاں نامے اعمال میں ہماری نیکیوں کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ مولا نے کہا کہ تم نے ایک آیت تو قرآن کی پڑھ لی، لیکن دوسری آیت کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ قرآن کہہ رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک پروردگار متقین کے اعمال قبول کرتا ہے۔ یعنی یہ آیت جو ہے متوجہ کر رہے مولا کہ متقین کے اعمال کو اللہ قبول کرتا ہے۔ پھر مولا نے کہا دیکھو تم نے ایک نیکی بھی نہیں کی، بلکہ تمہارے نامے اعمال میں 8 برائیاں لکھ دی گئیں۔ کہا وہ کیوں؟ کیسے کہتے 8 برائیاں لکھ دی گئیں؟ کہا کہ 4 اس لیے کہ تم نے چوری کی، اور 4 اس لیے کہ تم نے بغیر اجازت کے تم نے اس کو استعمال کیا۔ غور کیا آپ نے؟ تو یہ کوئی خواب و خیال میں کوئی نہ رہے کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں تو ہماری نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، بلکہ ہم پاک و صاف پیسہ رزق حلال اپنے پاس رکھیں، اس سے اگر نیکیاں کریں گے تو اللہ اس کو قبول کرے گا۔ اسی لیے قرآن نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک جو ہے اللہ متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ہے متوجہ کر دیا کہ کس طریقے زندگی ہمیں بسر کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی منزلت والا ہوتا ہے جو زیادہ تقوی پرہیزگاری اس کے اندر پائی جاتی ہو۔ تو عزیزوں تقوی کا معنی ہوتا ہے حرام چیزوں سے پہلے پرہیز کرنا، تو ہمیں بچنا ہے حرام چیزوں سے۔ تو اس لیے
آخر میں بارگاہ معبود میں دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار امام کے آوان و انسان میں شمار فرما، پروردگار امام جعفر صادق علیہ السلام کا واسطہ جو جس کا واقعہ میں نے آپ کے ساتھ نقل کیا ہے یہاں پر، ان کا واسطہ پروردگار ہمارے تمام کہتے ہیں کہ کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔